أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ حکم ثانی ذکر کرتے ہیں، آداب برائے مومنین، اے ایمان والو مت داخل ہوں دوسرے کے گھروں میں یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو اور سلام کرو، پہلے سلام کرو پھر اجازت طلب کرو، اجازت ملے تو جاؤ نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، مت داخل ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک تمہیں اجازت دی جائے، جو اجازت کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر کہا جائے تم کو واپس جاؤ تو ضرور واپس جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ عمل ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ حکم ثالث، تیسرا حکم اللہ تعالیٰ یہاں سے ذکر فرماتے ہیں، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی بھی گناہ کے داخل ہوں ایسے گھروں میں جو رہائش کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، جن کو گھر کے طور پر استعمال نہیں کیا جاتا، مثلا مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے۔ فیہا متاع لکم، اس میں تمہارا سامان ہو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو چیزیں تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو۔ آگے چوتھا حکم اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے پیغمبر کہہ دیجئے مومنین کو نیچے کریں اپنے آنکھوں کو، نظروں کو نیچا کریں، نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے سطر کی بھی حفاظت کریں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ چیز ہے۔ اللہ باخبر ہے ان چیزوں جو تم کرتے ہو۔ پانچواں حکم پردے کا فرماتے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، آپ کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں کو نیچا کریں اپنی نظروں کو، نظروں کی حفاظت کریں اور اپنے سطر کی حفاظت کریں اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر وہ جو ظاہر ہو اس سے جو مجبوراً کھلتی ہے، مثلا چہرہ ہے، ہتھیلیاں ہیں، پاؤں ہیں، تو ان کے یعنی یہ سطر میں داخل نہیں ہے۔ پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے، وہ دوسری جگہ ہے قرآن پاک میں، لیکن سطر نہیں، یہاں جو ہے اس کی استثناء کی جا رہی ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے ان ایمان والی عورتوں کو کہ اپنے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ماریں، سینہ کھلا نہ رہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ،
اور مت ظاہر کریں اپنی زینت یعنی مواقع زینت کسی کے بھی سامنے، یعنی مکمل پردہ کریں، سب لوگوں سے مکمل پردہ سر تا پا، مگر ان کی استثناء محارم کی جن کا آگے ذکر ہے، شوہروں کے لیے، او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے، شوہر سے بھی پردہ نہیں ہے، باپ سے بھی نہیں ہے، وہ آبائے بولتہن یا سسر ہوں یا ان کے اپنے بیٹے ہوں یا شوہروں کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا بھائی کے بیٹے ہوں یا بہن کے بیٹے ہوں یا اپنی عورتیں یعنی مسلمان عورتیں ہوں۔ کافر عورت کا حکم اجنبی مرد کا ہے، اس سے عورت کو پردہ ہے، جو اجنبی کا حکم ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یا جو لونڈیاں ہوں باندیاں ہوں، او الطابعین غیر اولی الاربہ، یا وہ خدمتگار جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، خدمت کے لیے گھروں میں آتے جاتے ہیں لیکن بوجہ سلب عقل وہ عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے تو ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، اور ان بچوں سے جو غیر مراہق ہیں، بالغ ابھی تک نہیں ہوئے لیکن مراہق بھی نہیں ہوئے ہیں، مراہق یہاں ابھی تک بالغ تو نہیں ہوا ہے لیکن سب کچھ سمجھتا ہے، تو پھر اس سے بھی پردہ ہے۔ تو فرمایا غیر مراہق، اب الطفل الذین، وہ بچے جو نہیں باخبر ہیں عورتوں کے رازوں پر، یعنی غیر مراہق، مراہق تو ہوتا ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور مت ماریں اپنے پاؤں کو آہستہ رکھیں تاکہ اجنبی مرد پر اس کا آواز نہ پہنچے، یعنی زیور کا، چوڑی کا، ان کا آواز بھی نہ پہنچے اجنبی مرد تک، تو اس طرح خیال سے احتیاط سے چلیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، جميع اللہ کی طرف توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور جو غیر شادی شدہ مرد ہوں یا عورت ہوں ان کی شادیاں کراؤ، آزادوں کی شادیاں کراؤ، اور آگے والصالحین من بعدکم وإمامکم، اور اپنے غلاموں میں جن کو صلاحیت ہے حقوق زوجیت ادائیگی کی تو ان کی بھی شادیاں کراؤ، آزاد مردوں عورتوں کی بھی شادیاں کراؤ، تو غلاموں کی بھی شادیاں کرو، غلام کے اندر شرط ہے کہ حقوق زوجیت کی اس میں صلاحیت ہو، اگر غریب ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرماتی ہیں کونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، تو غربت کی وجہ سے شادی کو ترک نہ کرو، شادیاں کراؤ، اللہ ان کو غنی کرے گا، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا کرے گا، خوشحال بنائے گا ان کو۔ واللہ واسع علیم، اللہ واسع، اس کی ذات بہت وسیع ہے، علم رکھنے والی ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فی الحال صبر کریں، پاک دامن رہیں، جو نہیں طاقت رکھتے نکاح کیا تک کہ اللہ ان کو غنی کرے۔
اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دے دے، پھر کریں، شادیاں کریں۔